بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کی خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کیوں کاٹیں؟ سوتیلے بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں پھینک دیا تو اس کے بعد وہ مصر کے بازار میں کیسے پہنچے؟ بازار مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا؟ زلیخا کون تھی اور سچ میں سیدنا یوسف کے عشق میں گرفتار کیوں ہوئی تھی؟ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا تہمت لگائی اور سیدنا یوسف علیہ السلام اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوئے؟ یہ تمام سوالات جن کے جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصص کو قصص یعنی تمام قصوں میں سے سب سے اچھا قصہ قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی اتار چڑھاؤ، رنج و راحت، غم و سرور کے مد و جزر سے گزری ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے ہر ایک واقعے میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ اس واقعے کو اپنے ناظرین تک پہنچانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ جیسا کہ ہم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کی پہلی قسط میں بتایا کہ حضرت یوسف کو ان کے سوتیلے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا تھا اور اپنے باپ یعنی سید یعقوب علیہ السلام سے یہ جھوٹ بولا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جان سے مارنے کی بھائیوں کی یہ چال کامیاب نہ ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے والوں نے اندھیرے کنویں سے نکالا اور اسی کنویں کے سربراہ نے انہیں بازار مصر میں بطور غلام بیچ ڈالا۔ تاریخی روایات میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک اندھیرے کنویں میں رہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرا جو مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے میں شامل ایک آدمی جس کا نام مالک بن زار تھا پانی بھرنے کے لیے کنویں میں آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام پانی کے ڈول کے ساتھ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو بھاگ کر آیا اور اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنائی اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں لایا گیا۔ ان کے حسن کے چرچے پورے شہر میں پھیل گئے۔ لوگ اس حسین و جمیل غلام کو خریدنے کے لیے جمع ہونے لگے اور قافلے والے زیادہ سے زیادہ مالدار شخص کا انتظار کرنے لگے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیادہ قیمت ادا کر سکے۔ بازار مصر میں تقدیر و حیران پریشان کھڑی دیکھ رہی تھی کہ کیسے مستقبل کشا آج بازار مصر میں برائے فروخت ہے۔ تقدیر تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی اور سیدنا یوسف علیہ السلام بازار مصر میں اپنے وزن کے برابر سونے، وزن کے برابر مشق اور وزن کے برابر کپڑے کے عوض فروخت ہوئے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا شخص عزیز مصر یعنی مصر کا وزیر مملکت تھا جو خزانہ اور امور سلطنت سنبھالتا تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو خریدنے والے شخص کے حوالے سے ابن اسحاق فرماتے ہیں تکفیر بن رہیب اور اس کی بیوی کا نام رائیل بنت رمابیل تھا۔ ان دنوں ریحان بن ولید مصر کا بادشاہ تھا لیکن عزیز مصر کی بیوی کے نام پر مفسرین میں اختلاف موجود ہے۔ اکثر مفسرین نے عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا لکھا ہے۔ تو ہم یہاں ناظرین کو اس واقعے سے جڑے ایک اور خوبصورت واقعہ سناتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں نیلامی کے لیے پیش کیا گیا تو ان کا مثالی حسن دیکھ کر بہت سے امیر لوگ خریدار بن کر کھڑے تھے جن میں امیر عورتوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اسی ہجوم میں ایک بوڑھی اور غریب عورت بھی تھی جس کے ہاتھ میں اونٹ کی ایک چھوٹی سی گچھی تھی۔ عورتوں نے پوچھا تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ تو وہ بوڑھی عورت بولی میں بھی یوسف کو خریدنے آئی ہوں۔ اس بات کو سن کر ساری عورتوں نے قہقہے لگانے شروع کر دیے۔
جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں خرید لیا تو انہیں خوشی خوشی اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو نصیحت کی، اسے بہت پیار اور محبت سے رکھو۔ اس واقعے کو قرآن پاک کی سورہ یوسف میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی عظیم الشان محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ کی دیانت، شرافت، پاکیزگی اور بردباری سے بے حد متاثر تھا، لیکن ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے امتحانات سے گزرنا تھا۔